کفارہ ادا ہو گیا۔ اللہ ہو جائے گا نہیں، ہو گیا، کفارہ ادا ہو گیا۔ وجہ میرے کریم سے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سید عالم شفیع معظم رسول مقدس حضور اقدس بندہ پرور شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اور کریم کے دربار کرم سے عطا کس قدر ہوتی ہے، اب اس کی ایک مثال اور جھلک اور دیکھیے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس کا ایک حصہ نقل کیا، اور بھی امام احمد بن حنبل نے بھی اس کا ایک حصہ نقل کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ ہے، اور اس بارگاہ اقدس کے اندر غنیمت کا مال آیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو تقسیم کر رہے ہیں، صحابی سرکار کے پیچھے کھڑے ہیں، فرماتے ہیں میری خواہش تھی کہ حضور مجھے بھی عطا فرمائیں گے۔ سرکار عطا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ گٹھڑی خالی ہو گئی۔ اب فرمایا کپڑا سمیٹو۔ جب کپڑے کو سمیٹا تو بیچ سے سونے کی انگوٹھی نکلی۔ جب سونے کی انگوٹھی نکلی تو سرکار نے فرمایا ادھر لاؤ۔ انگوٹھی کو پکڑا اور میری طرف دیکھا، اور دیکھ کر مسکرائے۔ ہاں تو تھا مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ یہاں مانگا بھی نہیں، ابھی دل پر ہے، اور دل کی زبان پر نہیں آئی، دل کی زبان پر نہیں آئی۔ تو وہ کھڑے ہیں حضور جان عالم علیہ السلام نے، اور پتہ ہے انہوں نے یہ حدیث کب بیان کی؟ انہوں نے یہی صحابی روایت کرتے ہیں کہ سونے کی انگوٹھی مرد کو پہننے سے منع فرمایا۔ کہا تو آپ تو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، اور حدیث روایت کرتا ہے کہ حضور نے منع فرمایا ہے۔ کہا سنو، پھر حضور نے انگوٹھی اٹھائی، میری طرف دیکھا اور مسکرائے، اور میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر سونے کی انگوٹھی میری انگلی میں ڈالی۔ سائیوال والے ہو، تھوڑے تھوڑے ترے ہو، پاک بدن شریف ایڈا دور نہیں، سمجھ آئی ہے؟ ذرا جملہ سننا۔ اب انگوٹھی میری انگلی میں پہنائی، اور تاریخ ساز کلمات طیبات ہیں، حضرات علماء کی نظر کروں گا۔ حضور فرما رہے پہن لے، پہن لے، یہ تجھے اللہ اور اللہ کا رسول پہنا رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول پہنا رہا ہے۔ یہ محبوب خدا کی بارگاہ کا اختیار بھی ہے، تصرف بھی ہے، کہ قانون سب کے لیے ہے، سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، پر یہاں کیوں؟ میرے کریم سے، تھوڑی آواز ہے، میرے کریم سے، میرے کریم سے۔ اور چوتھا نمبر ہے، اسی شعر پر ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کا دربار کرم، اور پھر غنیمت کا مال حضور جان نور تقسیم فرما رہے ہیں۔ اب وہ جو ظاہری مال تھا وہ ختم ہو گیا، کچھ لوگ بعد کے اندر آئے، حضور سانو بھی دو، سانو بھی دو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم وقت پر آ جاتے تو لے جاتے، ہم نے کون سا اپنے لیے رکھا ہے؟ چلو تم اس طرح کرو، ابھی کسی سے قرض لے کے اپنی ضرورت پوری کر لو، پھر میں قرض میں دے دوں گا۔ اچھا، یہ بھی اس بارگاہ کا انداز تھا۔ ایک صاحب تھے، ان کا لقب تھا حضور کو ہنسانے والا۔ حضور کو ہنسانے والا کتنا خوش بخت ہے، مقدر کا دنی ہے۔ یہ وہی مسکراہٹ ہے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اب وہ کرتے کیا تھے؟ وہ بازار سے کسی سے کپڑا، کسی سے راشن کو چیز لے لینی، دکاندار نے کہا پیسے دینا، کا پیسے رب نے محبوب دیں گے۔ اب وہ ایک دن، 2 دن، 4 دن گزر جاتے، یہ بھی بیٹھے ہوتے تو وہ دکاندار حضور پیسے لینے سے فرما ہم نے تو کچھ نہیں منگوایا، عرض کی اس نے لیا ہے، اور یہ کہتا ہے پیسے سرکار دیں گے، تو سرکار مسکراتے اور مسکرا کے فرماتے ادا کر دو میرے کریم سے، میرا کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر فرما کسی سے قرض لے لو اور پھر میں ادا کر دوں گا، تم اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اب اٹھے امیر المومنین، امام المجاہدین
غیظ المنافقین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم، وہ فاروق جو فارق ہے بین الحق والباطل، حق اور باطل کے بیچ حد فاصل کھینچتا ہے، وہ فاروق اعظم بولے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس بات کا مکلف نہیں کیا، یہ وقت پر آ جاتے تو لے جاتے، اب ان کا قرض ادا کرنا حضور کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی اپنی محبت تھی کہ کوئی محبت کرنے والا محبوب کو کسی کشٹ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، یہ ان کے اپنے عشق کا اظہار تھا۔ پر سید عالم علیہ السلام کے چہرہ انور سے ظاہر ہوا کہ حضور علیہ السلام کو یہ بات اپنے مزاج اقدس کے موافق نہ آئی۔ اب دوسرے صحابی اٹھے اور انہوں نے کیا جملے کہے، حضور دیجئے 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 دیجئے، عطا کیجئے کیجئے، کہ آپ ہیں ہی عطا کرنے کے لیے۔ یہ کلمات سنت ہے کہ سرکار کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، کیوں؟ میرے کریم سے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، کیا مانگا؟ اب تجھے تھوڑا جب قطرے تھی نہ بولو تو صحیح نا، میرے آگے بیٹھی ہو تو بولو تو صحیح نا، تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں۔ چلو چلو کریم سے مانگنے پر کیا نہیں ملتا۔ اور اب نمبر مجھے بھی بھول گیا کہ شاید وہ بیچ میں جو بیان کی تھی ہنسانے والے کی، وہ پنجتن پاک کی نسبت سے 5واں نمبر تھا۔ اور اب سلطان الہند غریب نواز معین الحق والدین، چراغ چشت مرکز چشت منبع چشت محور چشت عطائے رسول، جاؤ چشتیو، تو خواجہ صاحب کا نام ہے تو تجھے بولے کیوں نہیں ہو؟ حضور سیدنا معین الحق والدین خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری کی چھٹی شریف کی نسبت سے 6واں عدد ہے، اور آگے رجب آ رہا ہے میرے غریب نواز کی چھٹی کا مہینہ، سلطان الہند غریب نواز کی چھٹی کا عدد ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا۔ ایک آدمی ابھی کلمہ نہیں پڑھا، جان عالم کی بارگاہ اقدس میں آیا، عرض کی کہ کلمہ میں پڑھ لیتا ہوں پر آپ نے نمازیں بتائی ہیں 5، میں پڑھوں گا 2۔ میں کتنی پڑھوں گا؟ 2۔ آپ نے بتائیں گے 5، تنہ دی معافی دیو تو میں کلمہ پڑھ لیں گا۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی فرقے کی تبلیغی جماعت ہو، اس سے کوئی کہے کہ اسی کلمہ پڑھ لینے ہیں پر سنو 5 دی چھٹی دیو، چلو 1 دی دیو، ہے کوئی مفتی جو فتویٰ دے؟ ہے کوئی مجتہد اور علامہ اور شیخ الحدیث جو اس چیز کی ہم ہی بھر لے کہ ہمیں کیا اتھارٹی ہے رب کی فرض کی ہوئی کو معاف کر دے؟ وہ پر ڈے کے حساب سے 3 فرض معاف کرا رہا ہے۔ اب پتہ نہیں اس نے پڑھنی کون کون سی تھی، شاید سب سے آسان اختیار کرتے فجر کی اور عصر کی، 3 معاف کرتے۔ اب بارگاہ ہے میرے کریم کی، پر سوال سونے چاندی کا نہیں ہے، سوال ہے 3 نمازوں کی پر ڈے یومیہ کے حساب سے معافی۔ تو سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلمہ پڑھ 2 ہی پڑھ لیا کری۔ آواز ویسے گزارے لے گی ایڈی گل کوئی نہیں،